نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات علماء کرام، ہم سب کے لیے آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایک دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور ایک بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی موقر نائب رسول کی گفتگو سننے والے ہیں جناب حضرت مولانا جمیل صاحب. ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے. میں ان کی موجودگی میں بہت کچھ عرض نہیں کروں گا، میں تو چند باتیں ہی صرف آپ کے سامنے عرض کروں. میرے بزرگوں، قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے. اتفاق یہ ہے کہ ہم صغرا للبنات یا معہد صغرا للبنات جو لڑکیوں کا ادارہ ہے، اس کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، جن لوگوں کی آئین میں یہ بات لکھی ہو کہ میراث سے عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا، یا جن لوگوں کا طرز یہ رہا ہو کہ عورتوں کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے میں دنیا عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائے ہوئے تھی اور عورتوں کے تعلیمی درسگاہوں میں جانے پر ان کو سزائیں دی جاتی تھی، انہوں نے اپنے لیے عورتوں کی آزادی کا نعرہ بلند کر رکھا ہے. لیکن جس اسلام نے آ کر عورتوں کی تعلیم کا تصور دیا، اس کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ باقی تمام ما قبل کے مذاہب میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی تھی. اسلام نے آ کر یہ تصور دیا کہ جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں اور مردوں کو پڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی پڑھنے کا حق ہے اور ان کو پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں
اور آ کر انہوں نے یہ درخواست کیا کہ اللہ کے رسول، مرد لوگ آپ سے مجلسوں میں دین کی باتیں سن لیتے ہیں، ضرورت کے مسائل سن لیتے ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی ایک دن متعین کر دیجئے جس میں ہم بھی آپ سے علم حاصل کریں اور ہم بھی آپ کی مجلس میں آ کر مسائل سیکھیں اور اپنے سوالات کے ذریعے سے اپنی علمی تشنگی کو بجھائیں۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے متعین کیا اور فرمایا کہ تم لوگ ایک دن ہفتے میں ایک جگہ جمع ہو جایا کرو، میں وہاں کرا کر تمہیں علم سکھاؤں گا۔ چنانچہ آپ وہاں ہفتے میں جاتے اور ان کو تعلیم دیتے، ان کو علم سکھاتے۔ اور تاکید فرماتے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی، مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے۔ تو گویا اسلام نے عورتوں کی تعلیم کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف دینی ہی تعلیم سیکھنے کی تاکید فرمائی ہو، بلکہ روایتوں میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کا مشہور موقع ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی پر زخم آیا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی مرہم پٹی کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چٹائیاں جلا کر اس کی راکھ سے آپ کے زخم پر لگا کر خون بند کر رہی تھی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنگوں میں حضرت ام سلیم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت ہوتی تھی جو باقاعدہ جنگوں میں جاتی تھی تاکہ وہاں کے جنگ کرنے والے مجاہدین کو پانی پلائیں اور اگر زخم ہو تو ان کا دوا دارو کرائیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ عورتیں اگر دنیاوی تعلیم کے اندر جا کر اگر مسلمان کی کسی طبقے یا کسی طرح سے بھی اگر خدمت وہ کر سکتی ہے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوا ہمارے اسلام نے صرف تعلیم کی تاکید ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ لیکن تعلیم کا طرز کیا ہونا چاہیے؟ اگرچہ آپ کے ہندوستان میں اور خاص طور سے بہار میں لڑکوں کی تعلیم کا کوئی کم نظام نہیں ہے، بہت زیادہ نظام ہے ماشاءاللہ، لیکن عورتوں کی تعلیم کا یہاں پر باقاعدہ کوئی نظام ابھی تک اعلیٰ پیمانے پر شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ جب گجراتی لوگ اپنی تجارت کے غرض سے افریقہ، یورپ، امریکہ اور دوسرے بر اعظم میں پہنچے، جیسا کہ افریقہ، امریکہ، لندن، پیرس، کینیڈا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر ڈچ لوگوں کی حکومت تھی، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں پر تعلیم کا نظام مخلوط تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ آ کر پڑھتی تھیں، اور اب تو یہ فریڈم کا یہ حال ہے وہاں پر کہ باقاعدہ ٹیچر وہاں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسکرین پر وہ تعلیم دیتے ہیں، دکھاتے ہیں ان کو جس کو ہمیں بولنے سے شرم آئے کہ مثلا میاں اور بیوی میں کس طرح سے آپس میں ملان ہوتا ہے، کس طرح دونوں ایک ساتھ اپنی شاباشی کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ وہاں کے کورس میں داخل ہے اور بے حیائی ان لوگوں کو اس راستے سے سکھائی جاتی ہے۔ جب وہاں مسلمان تجارت کے لیے پہنچے، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کا دورہ ہوا افریقہ،
کینیڈا اور امریکہ تو وہاں کے مسلمانوں نے مسائل پیش کیے کہ حضرت یہاں مخلوط تعلیم اور بے حیائی والی تعلیم کا یہ نظام ہے، ہم اپنے بچیوں کو کس طرح محفوظ رکھیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم مخلوط نظام تعلیم کو چھوڑ کر بچیوں کے لیے الگ ادارے قائم کرو اور بچوں کے لیے الگ ادارے قائم کرو، لیکن دونوں کی تعلیم دینی مقدم ہو اور دنیاوی تعلیم کو موفر کرو اور دونوں کے لیے الگ الگ تقسیم کر دو مدرسوں کو۔ چنانچہ ان کے کہنے پر افریقہ کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر امریکہ میں شروع ہوا، اب لندن میں شروع ہے اور کینیڈا کے اندر بہت اعلیٰ پیمانے پر۔ چونکہ یہ گجراتیوں ہی سے یہ بات شروع ہوئی تھی، الحمدللہ انہوں نے آ کر گجرات میں لڑکیوں کا الگ سے ادارہ بنانا شروع کیا۔ چنانچہ آج گجرات صوبہ کے اندر جتنے ضلع ہیں، ایک ایک ضلع کے اندر کم سے کم 3-4 لڑکیوں کے مدرسے میں اور ان مدرسے کی لڑکیوں کے مدرسے میں باقاعدہ دور حدیث تک تعلیم ہے، اور ایک ایک ادارے میں کہیں 3000، کہیں 2500، کہیں 4000، بلکہ منوبر کنکھاریا کے اندر تو 7000 لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا، پھر انہوں نے دیکھا مالیگاؤں مہاراشٹر میں ہوا، پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ حیدرآباد میں ہوا۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کے اندر لڑکیوں کی الگ سے تعلیمی نظام کرنے کے لیے الگ الگ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ اتنے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ابھی ہمارے مدرسہ لڑکیوں کا بہار میں نہیں ہوا ہے، جس کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی ارریہ ضلع یا پورنیہ ضلع یا کشن گنج، ان 3 ضلعوں کو میں تفصیل سے جانتا ہوں، اگر دیکھ لیں تو سوائے ڈگروا میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم ہوا ہے، اس کے علاوہ لڑکیوں کا معیاری مدرسہ جہاں دور حدیث تک باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہو، ایسا مدرسہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ابھی حضرت مولانا نیاز صاحب نے آپ کو ایک بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، بہت قیمتی جملہ آپ کو کہا کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور لڑکیوں کی تعلیم ایک خاندان اور ایک قبیلے کی تعلیم ہے۔ ایک لڑکی اگر کامیاب ہو جائے گی تو پورے خاندان کو سنوارے گی۔ اس لیے اس کی تعلیم کی نہایت ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی فکر کو اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ظاہر ہے کہ ایک لڑکی پڑھے گی، جب وہ علم سے آراستہ ہوگی اور عمل سے آراستہ ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی اس کی نسل انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ دیندار ہوگا۔ بہرحال شروع میں آپ کو اس کا نتیجہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ عورتوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت کے اوپر دینی رنگ چڑھ جائے تو مردوں سے زیادہ عملی دنیا میں کارگر اور کامیاب ہوتی ہیں۔ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں اتفاق سے اس مدرسے میں بھی 700 لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور میں 25 سالوں سے اس مدرسے میں ہوں، اور لگ بھگ ہزاروں بچیاں وہاں سے فارغ ہوئی اور وہاں سے گئی وہ کینیڈا۔ سینکڑوں میری شاگردہ ہیں جو کینیڈا میں، سینکڑوں وہ ہیں جو امریکہ میں، سینکڑوں وہ ہیں جو لندن میں، ہزاروں کی تعداد میں افریقہ میں۔ وہ فون کرتے ہیں ہم کو اور میں ان کو ان کا حال چال جاننے کے ساتھ ان کا سرگزشت جاننا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کرتے کیا ہو۔ اکثر بچیوں نے وہاں پر مکاتب اور مدارس کا نظام قائم کیا ہے، اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ ہم اس قدر آزاد ملک میں رہتے ہیں اور اتنا دینی ماحول والے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی وہاں کی دینداری دیکھیں، وہاں ان کا پردہ دیکھیں تو ہمیں اپنے ملک کی عورتوں پہ شرم آتی ہے کہ ایک انگلش ملک جہاں کا قانون فریڈم ہے، جہاں دین و شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، وہاں پر ایک عورت بھی آپ کو بغیر نقاب اور بغیر پردے کے نہیں ملے گی۔ اور سال بھر کے اندر مجھے خود ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو اپنی زیورات کا زکوٰۃ جوڑ جوڑ کر نکالتی ہیں اور دین کی چھوٹے چھوٹے مسائل معلوم کر کے اس پر عمل کرتی ہیں۔ جب ان ملکوں میں بچیوں کا یہ حال ہے عمل کا، تو اس ملک میں جہاں عمل کی آزادی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، اگر ہماری بچیاں یہ زینتیں
علم سے آراستہ ہو جائے تو ان کا عملی جذبہ کیا ہوگا اور یہ کتنا کام کر سکتی. اس لیے معہد صغرا للبنات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مدرسہ اگرچہ آج چھوٹا سا ہے لیکن ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب کوشش کر کے اس کو ایک بڑا ادارہ بنائیں اور ایک بارآور ادارہ بنائیں اور ایسا ادارہ بنائیں کہ دور حدیث تک وہاں تعلیم ہو اور وہاں بچیاں دستار فضیلت کے بجائے خمار فضیلت لے کر نکلے اور پورے علاقے میں پھیل کر کہیں مکاتب کا نظام چلائیں، کہیں اپنے گھروں میں بچیوں کو بلا کر دینی تعلیم کا نظام چلائیں. یہ جب ہوگا جب کہ ہم بڑے بڑے لڑکیوں کا مدرسہ قائم کریں گے اور بچیوں کو وہاں لا کر بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں گے.